اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ آج کے اس درس کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کی چند فضیلتیں اور چند خصوصیتیں سرسری طور پر میں بتلانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کیا بتلا رہا تھا؟ روزے کی فضیلت، روزے کا ثواب ہے نا، روزے کی خصوصیت۔ اب آج کیا بتلایا جائے گا؟ رمضان کے مہینے کی خصوصیت۔ دونوں میں فرق ہے۔ رمضان کے مہینے کی برتری، رتبہ، حیثیت اور فضیلت۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ صوم یعنی روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر بندیوں پر فرض کیا ہے۔ تو جس طرح روزہ، صوم اللہ کا بہت ہی محبوب افضل عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، ویسے جس مہینے میں اس روزے کو رکھنا ہے جو اسلام کا چوتھا رکن ہے، وہ مہینہ بھی بہت ہی افضل، بابرکت، حیثیت والا اور عظیم رتبے والا ہے۔ اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت، اس کی خصوصیت، اس کی دوسرے مہینوں پر برتری اور حیثیت آپ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن سرسری طور پر یاد دہانی کے لیے چند چیزیں میں بتلا دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اکثر ہمارے بھائی اس درس میں نئے ہیں۔ اگر پرانے ہی ہوتے تو بتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رمضان مبارک کی فضیلت اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں اللہ تعالی نے اپنے افضل کلام، اپنی مقدس کتاب قرآن کو نازل کرنے کے لیے کون سا مہینہ چنا؟ رمضان مبارک کا مہینہ۔ اللہ کے کلام کو اللہ تعالیٰ نے کس مہینے میں اتارا؟ رمضان کے مہینے میں اتارا۔ اس سے رمضان کی برتری دوسرے مہینوں پر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کے مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ تو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا۔ 2 منٹ کے اندر ایک شبہے کو دور کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کی بہت ساری عورتیں اور بہت سارے عوام، یہاں تک کہ چند مولوی نما انسان حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید شعبان میں اترا ہے، اور بڑی رات شعبان کے مہینے میں ہے۔ سب سے افضل رات، مبارک رات لوگوں کے ہاں، لوگوں کی غلط سمجھ کے حساب سے شعبان کی 15ویں رات ہے۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ شعبان کی 15ویں شبی رات یہ سب سے افضل رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یا یہ وہ رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، تو آپ قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں اسے بتلا سکتے ہیں کہ جناب جی آپ غلطی پر ہیں۔ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم مبارک رات میں اتارا گیا۔ جس رات میں یہ قرآن اترا وہ رات کیا ہے؟ مبارک رات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا بتلایا ہے کہ میں نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ یہ مبارک رات کس مہینے میں ہے؟ یہ مبارک رات کون سی ہے؟ جو اب سب سے افضل اور برتر رات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کی آیت نمبر 1 کے اندر بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جس مبارک رات میں قرآن اتارا گیا وہ مبارک رات کون سی ہے؟ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور سورہ قدر کی آیت نمبر 1 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جس رات میں اتارا وہ مبارک رات ہے۔ اس مبارک رات کا نام شب قدر ہے۔ اس مبارک رات کا نام کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ یہ مبارک رات جس میں قرآن اتارا گیا، وہ شب قدر، وہ لیلۃ القدر جس میں قرآن اتارا گیا، یہ کس مہینے میں ہے؟ اللہ ہی سے سن لے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ تو وہ مبارک رات جس رات کو اللہ تعالی نے چوائس کیا، منتخب کیا، پسند کیا اپنے کلام مقدس کو اتارنے کے لیے، وہ لیلۃ القدر، جس لیلۃ القدر میں قرآن مجید اترا، وہ شب قدر، جس شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا، وہ شب قدر کس مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہے۔ جب رمضان کے مہینے میں شب قدر ہے تو سب سے مبارک رات کون سی ہوگی؟ رمضان کی لیلۃ القدر والی رات ہوگی۔ اور شعبان کے مہینے میں کوئی رات لیلۃ القدر نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے میں کوئی رات شب قدر نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے میں کوئی رات شبھ رات نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے میں کوئی رات شب بارات نہیں ہے، بلکہ شب بارات نام کی کوئی رات اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا ہے۔ لہذا قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک رات میں، لیلۃ القدر میں، جو کہ رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں میں سے طاق رات ہوتی ہے، 21 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ اسی طریقے سے بعض حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ دوسری کتابیں بھی رمضان المبارک ہی کے مہینے میں اتاری گئیں، جیسے صحف ابراہیم ہے، اسی طریقے سے تورات ہے، اسی طریقے سے انجیل ہے۔ رمضان کی فضیلت اور برتری اور خصوصیت آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یا تو حقیقت میں بند کر دیے جاتے ہیں، یا یہ کہ جہنم کے کاموں سے بچنا ایک مومن کے لیے رمضان کے مہینے میں آسان ہوتا ہے۔ جنت والے کام کرنا ایک مومن کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو رمضان کی فضیلت ثابت ہو کہ نہیں؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے سارے گیٹ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں کھول دیتا ہے۔ آسمان کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور بندوں پر رحم کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے سرکش بدماش شیطانوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ اور پکارنے والا پکارتا ہے رمضان کے مہینے میں، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے خواہاں، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور برائی چاہنے والے پیچھے ہٹ۔ اس رمضان المبارک کے اندر ہر رات اللہ تعالی کچھ گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور یہ رمضان کے علاوہ کسی اور رات کے اندر نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں
کہ رمضان مبارک میں جو شب قدر السلام رحمۃ اللہ، جو شب قدر ہے، جو لیلۃ القدر ہے، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ رمضان مبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر خصوصیت کے ساتھ بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خصوصیت کے ساتھ بندوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے اندر قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مہینے میں، ہر وقت، ہر سیکنڈ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن خاص طور پر رمضان مبارک کے اندر بندوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، شکر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کے روزے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھی، سب سے زیادہ گناہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں معاف فرماتا ہے۔ سب سے زیادہ گناہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں معاف فرماتا، اور رمضان کے کچھ وقتوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک تو جب تک بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، افطار کے وقت، سحر کے وقت، اور رمضان مبارک کے اندر بندوں کے درجات اور حیثیت اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے۔ رمضان مبارک کی برتری اور فضیلت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ رمضان مبارک کے اندر کیے گئے عمرہ کی حیثیت اور رتبہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر۔ رمضان مبارک کا عمرہ حج کے برابر ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے۔ لیکن یہاں ٹک کر ایک بات ذہن نشین ہمیں کر لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص رمضان مبارک میں روزے رکھا، عمرہ بھی کیا، دعائیں بھی کی، استغفار بھی کیا، لیکن وہ واجب عمل، وہ فرض عمل جو پوری زندگی بندے کے اوپر فرض ہے، اس کی ادائیگی رمضان کے بعد نہیں کیا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ پورے سال خالی جمعہ، رمضان میں عمرے کی گاڑی مولانا کب جائے گی؟ پرویز صاحب ہے نہیں؟ اسلم بھائی، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے، اور وہ بھی آقا کے ساتھ حج۔ رمضان کا عمرہ یقیناً حج کے برابر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے، لیکن مومنوں کا عمرہ، کس کا عمرہ؟ اور جو نماز کا چھوڑنے والا ہو وہ مومن ہو سکتا ہے، جو غیر رمضان میں نماز کا پابند نہ ہو وہ مومن ہو سکتا ہے، جس کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے وہ مومن ہو سکتا ہے، جس کے عمل میں بدعت پائی جاتی ہے وہ مومن ہو سکتا ہے، جس کے عمرے کے اخراجات حرام کمائی سے ہوں وہ مومن ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان ساری چیزوں پر کہیں کہیں ہمیں دھوکہ ہو جاتا ہے، ہم دھوکے میں اپنے ارے یار کر لو جو کرنا ہے کر لو، آ رہا ہے، آج سے زیادہ دن نہیں ہے، بس 26 دن اور ہے رمضان میں، سب معاف کروا لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے، نبی کے ساتھ حج کے برابر ثواب ملے گا۔ مولانا نے بتایا گناہ زیادہ سے زیادہ مٹتا ہے، ہاں روزے کا یہ ثواب ہے، رمضان کی لیلۃ القدر بھی کفالت پہ چھوڑ چھاڑ کے رات پوری رات عبادت کر لیں گے۔ خالی رمضان میں مومن بننے سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہمیشہ ہمیں مومنانہ صفات اختیار کرنا چاہیے، اور رمضان مبارک کے اندر ان سارے عملوں کو کرنا چاہیے جن کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھے گا، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھے گا، اس کی گنتی اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں صدیقین میں ہوگی اور شہیدوں میں ہوگی۔
صدیقین میں ہوگی، اور کس میں ہوگی؟ شہیدوں میں ہوگی۔ اور جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے رمضان المبارک کے روزوں کو رکھے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے آزاد کر کے اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ رمضان کا مہینہ تراویح کا مہینہ ہے۔ یہ تراویح ہر مہینے میں پڑھنا جائز ہے، جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تہجد، یا جس کا تیسرا نام کیا ہے؟ قیام اللیل۔ دوسرے دنوں میں قیام اللیل یا تہجد کے نام سے مشہور ہے، اور رمضان مبارک میں کس نام سے مشہور ہے؟ لیکن خصوصیت کے ساتھ اکثر و بیشتر مسلمان مرد اور عورت رمضان مبارک کے اندر تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، لہذا یہ مہینہ تراویح کا مہینہ۔ یہاں ایک بات اور جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ تراویح کی نماز شروع کیا اور امام کے ساتھ سلام پھیرا، یعنی پوری جتنا امام پڑھاتا ہے اتنا اس نے پڑھا، تو اسے پوری رات تہجد پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، چاہے امام 8 رکعت پڑھاتا ہو یا 11 پڑھاتا ہو یا 20 رکعت پڑھاتا ہو۔ امام کے ساتھ ہم نے شروع کیا اور ختم ہم نے کہاں کیا؟ امام کے ساتھ پوری نماز، تو پوری رات قیام اللیل کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ رمضان مبارک کی فضیلت آپ اس سے سمجھیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ قرآن کے پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن کا مدرسہ، قرآن کا مدرسہ، کیونکہ قرآن مجید اسی مہینے میں اتارا گیا، اور اس مہینے میں خاص طور پر مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین قرآن ہر رمضان میں پڑھانے کے لیے آتے تھے، ہر رمضان میں جبریل امین قرآن پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ وہ روزہ جو رمضان المبارک میں فرض اور واجب ہے، وہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کی ایک بنیاد۔ اسلام کی اس بنیاد کی ادائیگی کے لیے کون سا مہینہ ہے؟ رمضان مبارک کا مہینہ، اللہ کہ کوئی معذور ہو جس کے لیے دوسرے مہینوں میں قضا جائز، لیکن جو معذور نہیں ہے وہ اسلام کے چوتھے رکن کی ادائیگی کس مہینے میں کر سکتا ہے؟ صرف رمضان مبارک کے اندر۔ رمضان مبارک کا مہینہ مسجدوں سے چمٹنے کا مہینہ ہے، مسجدوں میں ٹک کر عبادت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اعتکاف کا مہینہ ہے، خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ اعتکاف کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کا مہینہ ہے، اور الحمدللہ اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ رمضان مبارک کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، افطار کرانے میں، تراویح پڑھنے میں، باجماعت نماز ادا کرنے میں، سنت و نوافل کی ادائیگی کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، صدقات و خیرات کرنے میں، روزے داروں کی خدمت کرنے میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو عبادت میں زیادہ سے زیادہ یہ محنت کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جسے علامہ البانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترغیب و ترہیب میں صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو امامہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ ہمارے پاس 2 آدمی آئے۔ پوری حدیث لمبی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بنا کسی شرعی عذر کے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دے تو دوسرے دن کا روزہ اس روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بنا کسی دینی بہانے کے، بنا کسی عذر کے جان بوجھ کر رمضان مبارک کا روزہ چھوڑ دے تو اس روزے کی قضا دوسرے دنوں سے اجر و ثواب میں اتنا برابر نہیں ہو سکتا۔ قضا تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن وہ رتبہ اس روزے کو
نہیں ہوتی۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی چند فضیلتیں ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ ہر مسلمان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ رمضان المبارک کا روزہ یہ فرض اور واجب ہے۔ قرآن مجید سے اس کی فرضیت ثابت ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملے وہ روزہ رکھے۔ اور حدیث پاک سے بھی رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت ثابت ہے، فرض واجب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں، ان میں سے چوتھی چیز کیا ہے؟ رمضان المبارک کا روزہ۔ اور تمام علماء کرام کا، ائمہ اعظام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، واجب ہے، اسلام کا ایک رکن یعنی چوتھا رکن ہے۔ کس کے اوپر فرض ہے یہ بات آپ کے سامنے بعد میں بیان کی جائے گی۔ آپ کو ایک نئی بات ہو سکتا ہے آپ کے لیے بتلاؤں کہ رمضان کے روزے شروع میں فرض جو ہوا تھا وہ اختیاری تھا، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے اس کے بدلے کیا کر دے؟ مسکین کھلا دے۔ شروع میں رمضان مبارک کا روزہ یہ اختیاری تھا، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے اس کے بدلے کیا کر دے؟ مسکین کر دے، چاہے وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی کیوں نہ رکھتا ہو۔ بعد میں روزہ غیر معذور کے اوپر فرض کر دیا گیا، واجب کر دیا گیا، اور پہلا حکم یہ منسوخ قرار دیا گیا۔ چنانچہ پہلے عام طور پر رمضان کا روزہ فرض ہوا، پھر اس کے بعد اختیار دیا گیا، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، جو نہ رکھے وہ ہر دن کے بدلے کیا کر دے؟ ایک مسکین کھلا دے۔ اخیر میں اللہ تعالی نے ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر رمضان المبارک کے روزے کو حتمی طور پر فرض اور واجب کر دیا، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے واجب الادا کے طور پر، اور جو طاقت نہیں رکھتا ہے قضا کرنے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر روزے کو ہر ایک بالغ پر، مسلمان پر، روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے والے پر، غیر مسافر پر رمضان مبارک کا روزہ یہ فرض اور واجب کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص رمضان مبارک کے روزے کی فرضیت کا حکم جاننے کے بعد ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرے کہ رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ فرق ہے، ایک آدمی مانتا ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، واجب ہے، اسلام کا چوتھا رکن ہے، لیکن وہ روزہ نہیں رکھتا، ایسا آدمی کافر ہوگا؟ کافر نہیں ہوگا۔ ایسا آدمی کافر نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا اور بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو روزہ رکھتا ہے، رمضان کا روزہ رکھتا ہے، لیکن رمضان کا روزہ فرض اور واجب نہیں مانتا، رکھتا ہے، خود رکھتا ہے لیکن کہتا ہے رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، رمضان کا روزہ واجب ہے نہیں ہے، تو ایسا آدمی رمضان کا روزہ رکھنے کے باوجود وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ فرق سمجھ میں آئی بات نا؟ ایک آدمی رمضان کا روزہ فرض مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرض کیا، اسے واجب کیا، لیکن رکھتا نہیں ہے، لیکن مانتا ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ فرضیت کا انکار نہیں کر رہا، وہ واجب مانتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ ایک آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے لیکن رمضان کا روزہ فرض نہیں مانتا، واجب نہیں مانتا، کہتا ہے واجب نہیں بس رکھ رہے ہیں، یا سنت مانتا ہے یا مستحب مانتا ہے نا، تو ایسا آدمی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔
اسلام نے جن چیزوں کو فرض اور واجب کیا ہے ان چیزوں کو بحیثیت فرض اور واجب ماننا ضروری ہے. فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اگر ہم کیلنڈر نہیں رکھے ہیں وغیرہ وغیرہ، رمضان کے شروعات یا رمضان کے مہینے کے داخل ہونے کا یقین ہمیں کیسے ہو کہ رمضان کا مہینہ آج سے شروع ہو گیا؟ 3 وجہ ہے. تینوں میں سے کوئی ایک وجہ ہم نے دیکھ لیا، محسوس کر لیا، تو کیا ہوگا؟ ہم مان لیں گے رمضان کا مہینہ داخل ہو. پہلی وجہ کیا ہے؟ عدل والا آدمی رمضان مبارک کے چاند کے نکلنے کو دیکھ لے. چاند کے نکلنے کی رؤیت دیکھ لینا یا کسی عادل آدمی کی گواہی کی بنیاد پر رمضان کا مہینہ ثابت ہوا. آپ لوگوں نے دیکھ لیا رمضان کا چاند نکل آیا، واجب ہو گیا کہ نہیں؟ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا کہ نہیں؟ مانگے آپ سب صنایع والوں نے نہیں دیکھا، لیکن ایک عادل آدمی آیا اور اس نے گواہی دی کہ رمضان کا چاند میں نے دیکھا ہے، اور قاضی نے اس کی گواہی قبول کر لی. جس کے دربار میں اس نے گواہی پیش کی، جس کمیٹی میں، اس کمیٹی نے اس کی گواہی مان لی، تو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا. سب کو روزہ رکھنا پڑے. شریعت میں جو رمضان کے دیکھنے کی گواہی کے سلسلے میں شرط لگایا ہے، عادل آدمی، عدل کرنے والا آدمی. جب بھی شریعت میں عادل بولا جائے گا، جس کو آپ لوگ انصاف بولتے ہو، تو ضروری ہے کہ وہ آدمی اللہ تعالی کی طرف سے فرض کی گئی عبادتوں کا پابند ہو. فرض کی گئی عبادتوں کا پابند ہو، فرائض اور واجبات کا وہ پابند ہو، اور محرمات کبیرہ سے وہ بچنے والا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بے نمازی آیا اور اس نے گواہی دی کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے. کیا قاضی اس کی گواہی مانے گا؟ نہیں مانے گا، کیونکہ وہ انصاف والا آدمی نہیں ہے، وہ عادل آدمی. شریعت کی نگاہ میں وہ عدل والا انسان نہیں ہے، وہ عادل انسان نہیں، کیونکہ توحید کے بعد سب سے اہم فرض عبادت ہی کو کھوئے ہوئے ہے. چنانچہ بے نمازی کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی. یہ نماز کی اہمیت ہے. تو یا تو چاند کو دیکھ لے، اور یا تو چاند کے نکلنے کی کسی عادل آدمی کے ذریعے سے دیکھنے کی خبر مل جائے، تو رمضان کا مہینہ شروع مان لیا جائے گا. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی. چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے روزہ توڑو، یعنی شوال کا مہینہ مانو. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آدمی نے نہیں دیکھا، عورت نے دیکھا، اور عورت آ کے گواہی دے رہی ہے کہ میں نے اپنے کوٹھے پہ چڑھ کے چاند دیکھنا، میں نے چاند رمضان کا دیکھا ہے. تو کیا عورت، اور وہ نماز روزے کا پابند ہے، حج بھی کیے ہے، تہجد گزار ہے، کیا اس کی گواہی مانی جائے گی؟ ہاں ہاں بولو. چاند دیکھنے کا کام کس کا ہے؟ مردوں کا ہے، نہ کہ عورتوں کا. لہذا علماء کرام کے اختلاف تو ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے بڑے مفتیان کرام کا کہنا ہے کہ نہیں، عورت کی گواہی چاند کے سلسلے میں نہیں قبول کی جائے گی، کیونکہ یہ اس کا کام نہیں ہے، کیونکہ اس کا کام نہیں ہے. اور عورت یقیناً اگر پردے کے دائرے میں رہنے والی عورت ہے تو چاند کو کیسے دیکھے گی؟ چاند کو باہر نکل کے دیکھنا پڑے گا نا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، تو عورت کی گواہی اس میں قبول
نہیں کی جائے گی، اس میں مرد ہی کی گواہی قبول کی جائے گی۔ رمضان کے مہینے کی شروع ہونے کی دوسری شکل یا دوسرا ثبوت کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے 29 شعبان کو بدلی ہو گئی، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو گیا اور چاند نہیں دکھائی دیا، دوربین سے بھی دیکھا، خوردبین سے بھی دیکھا، چاند نہیں دکھائی دیا، تو اب کیا کریں گے؟ شعبان کی 30 تاریخ پورا کریں گے، کیونکہ عربی حساب سے مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے اور کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو اگر 29 شعبان کو کیلنڈر کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں، 29 شعبان کو چاند دیکھنے کی ساری کوششیں کی گئی لیکن وہ دیکھنے میں نہیں آیا، وہ دیکھنے میں نہیں آیا، تو کیا ہم 29 ڈیلیٹ کر کے 29 کے بعد والے دن کو روزہ رکھنا شروع کریں گے؟ نہیں، شعبان کا مہینہ 30 پورا کریں گے۔ اور فلکیات کی جو خبریں ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ موسم کے لوگوں نے خبر دیا، ان کی خبر کا اعتبار نہیں ہوگا۔ موسم جیسے فیصلہ کر دے کہ اس دن کو چاند نکلے گا، اس دن کو چاند نکلے گا، جس دن کے چاند نکلنے کا ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اس دن چاند کسی نے نہیں دیکھا، تو کیا ان کے فیصلے کے حساب سے رمضان کا مہینہ شروع مان لیا جائے گا؟ نہیں مانا جائے، کیونکہ چاند دیکھ کے روزہ رکھا جائے گا یا چاند دیکھنے کی کسی عادل آدمی گواہی دے دے تب روزہ رکھا جائے گا، رمضان کی شروعات مانی جائے گی، یا پھر شعبان کے 30 تاریخ پورے کی جائے گی۔ تو یہ 3 طریقہ ہے، یا تو چاند دیکھ لیا جائے، یا چاند دیکھنے کی عادل آدمی سے گواہی مل جائے، اور یا تو پھر شعبان کی 30 تاریخ میں۔ بہت ساری جگہوں پر رمضان المبارک کے استقبال میں روزہ رکھا، ایک دن پہلے سے روزہ شروع کر دیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، لہذا اس کے خوش آمدید ویلکم میں اور استقبال میں ہم ایک دن پہلے سے روزہ شروع کر دیں۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ جب تک رمضان المبارک کے چاند دکھ نہ جائے یا کسی قابل اعتماد ذریعوں سے نکلنے کی خبر نہ مل جائے، جب تک روزہ نہیں رکھیں گے، ورنہ پھر شعبان کی 30 تاریخ پورا۔ رمضان کے استقبال میں 2 دن 3 دن پہلے روزہ رکھنا استقبال رمضان کی شکل میں یہ بدعت گمراہی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ روزے کا اہتمام کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے آقا نے ہمیں حکم دیا صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو۔ اسی طریقے سے اس تعلق سے ایک اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے 30 شعبان کو صبح 9 بجے کوئی آدمی دوسرے شہر سے آیا جو قریب کا شہر ہے، اور وہ عادل بھی ہے، ایسا ہے کہ جس کے اندر اس کی گواہی قبول ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہیں، اور اس نے گواہی دے دی کہ ہم نے چاند دیکھا اور میری گواہی کے بنیاد پر میرے علاقے والے روزہ ہیں، اور دن کے کتنے بج رہے ہیں؟ 8 بج رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ 8 بجے سے روزہ شروع کر دیں گے؟ نہیں، کیونکہ فرض روزے کی نیت کب کرنی ہے؟ ہاں، اگر کوئی شخص یہ نیت کر کے لیتا کہ اگر چاند نکلنے کی کل تک خبر مل گئی تو ہمارا روزہ رہا، تب اس کا روزہ ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا، وہ بعد میں ایک دن کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس میں نے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی، لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خاص طور پر یہاں ایک اسٹینڈ تھا جس میں روزے کے مسائل سے متعلق ایک کتاب تھی، روزے کے 70 مسائل، اور بہت سارے لوگوں کے پاس روزے کے مسائل کے تعلق سے سینٹر سے ملی ہوئی کتابیں ہیں، اسے بار بار پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ہر خیر خوبی کے ساتھ میسر فرمائے اور اس کا قدرداں بنائے، آمین۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.